بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 4 NAP 2020 کے تحت ہم لوگ میجر 6 پر بات کر رہے ہیں اور وہ ہے اردو قواعد شناسی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے مذکر مؤنث واحد جمع پر بات کر لی۔ آج انشاءاللہ مترادفات پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ بات میں وزن یا زور پیدا کرنے کے لیے ہم اکثر ایسے دو الفاظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کے معنی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہم معنی یا مترادف کہلاتے ہیں۔ مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوں مگر معنی کے اعتبار سے ایک ہوں۔ ایسے الفاظ کسی بھی جملے میں استعمال کیے جائیں تو معنی ایک ہی رہتا ہے، جیسے علم و دانش، ذلت و خواری، حسن و جمال، سرسبز و شاداب، حسین و جمیل، تب و تاب، عشق و محبت، ہوش و حواس، قدر و منزلت، رنج و غم، عجیب و غریب اور غور و فکر وغیرہ۔ یہ ایسے مترادفات ہیں جن کو قواعد نویسوں نے یعنی لسانیات یا زبان بنانے والوں نے، گرامر بنانے والوں نے انہی الفاظ کے ساتھ استعمال کیا ہے، جیسے علم کے ساتھ دانش، فضل اور حکمت۔ جیسے بولیں گے علم و دانش، علم و فضل، علم و حکمت، اور حسین کے ساتھ جمیل یعنی حسین و جمیل۔ جبکہ حسین کا ایک مترادف معنی خوبصورت بھی ہے، لیکن قواعد کے اعتبار سے حسین و خوبصورت یا جمیل و حسین یا جمیل و خوبصورت نہیں کہیں گے۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح سے قواعد والوں نے استعمال کیا ہے، جس لفظ کو پہلے رکھا ہے ہم اسی طرح رکھتے ہیں۔ جیسے علم و فضل ہے، فضل و علم نہیں کہیں گے۔ قدر و منزلت ہے، منزلت و قدر نہیں کہیں گے۔ معنی بالکل سیم ہے لیکن سسٹم سے نہیں ہے، لہٰذا وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مترادفات میں ایسے الفاظ بھی شامل ہوں گے جن کے معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے ظلم، جبر، تشدد، استحصال، سب ایک معنی میں ہے۔ سورج، شمس، آفتاب، مہر، ایک معنی میں۔ دوست، رفیق، احباب وغیرہ۔ ہر مترادف لفظ کا اپنا محل اور مقام ہوتا ہے۔ صرف انہی دو کو ایک ساتھ بطور مترادف استعمال کریں گے جن کو اہل زبان نے استعمال کیا ہے۔ اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے، ان الفاظ کو یاد کرنا ہمیں بہت ضروری ہے اور ان کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا بہت ضروری ہے، جن کی مثالیں اوپر دی جا چکی ہیں۔ اب یہاں کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، جیسے رنج و غم۔ تو اس میں آپ کو دماغ نہیں لگانا ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا معنی بھی آپ کو یاد ہے یعنی آپ کو دونوں معنی یاد ہے، لہٰذا آپ کو کرنا یہ ہے کہ دونوں کو ہو بہو یاد کر لینا ہے۔ غم و رنج نہیں بولیے گا، رنج و غم، جنگ و جدال، نیست و نابود، رسم و رواج، غور و فکر، خط و کتابت، عہد و پیمان، سیر و سیاحت، عیش و عشرت، شان و شوکت، نظم و نسق، ظلم و ستم، مکر و فریب، عالم و فاضل، ادب و ثقافت، غریب و لاچار، علم و دانش، شرم و حیا، ڈر و خوف، گلی و کوچہ، شکل و صورت، طور طریقہ، جابر و ظالم، انعام و اکرام، خوف و ہراس، سب و شتم، محترم و مکرم، نقل و حرکت، قید و بند، منبر و محراب، ذوق و شوق، داد و دہش، یکا و تنہا، ظلم و استبداد، صنعت و حرفت، مشک و عنبر، تلاش و جستجو، آہ و بکا، زار و قطار، مال و دولت، گل و بلبل، فہم و فراست، رحم و کرم۔ تو یہ جو الفاظ
آپ کو مشکل لگ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا معنی یاد کر لیجئے، میرا خیال ہے آپ کے لیے دشواری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، رے اگر جیسے بول رہے ہیں رحم و کرم، تو رے پر زبر ہے، ہے پر کیا ہے، میم پر کیا ہے، یہ بھی یاد کرنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ آگے چل کر کسی لفظ میں آپ کو دشواری ہو، یا پھر آپ کسی کے سامنے کوئی لفظ بولیں اور آپ ہنسی کا سامان بن جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ ان سب چیزوں کی پریکٹس کر لیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ طلبہ سے کہ ان الفاظ کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں، یاد کریں اور روزمرہ کی چیزوں میں استعمال کریں۔ پھر ہم ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔